آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے انہوں نے صحابہ کو بہت سی باتوں کا پہلے سے بتا دیا تھا کہ ان کے جانے کے بعد دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک بہت ہی ہینڈسم آدمی مسجد میں داخل ہوا۔ ان کے کپڑے ایکسٹریم وائٹ اور بال بالکل بلیک تھے۔ اس دن سے پہلے کسی نے انہیں مدینہ میں نہیں دیکھا تھا، مطلب وہ مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، اور ان کے کپڑوں اور بالوں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کہیں دور سے ٹریول کر کے آئے ہو۔ مسجد نبوی میں سارے صحابہ انہیں غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ آدمی سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، بالکل ان کے سامنے بیٹھ گئے اور بولے، اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ ان کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا تم لوگوں نے ان کو پہچانا؟ یہ جبریل علیہ السلام تھے اور یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اسلام کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے سوا کسی کو خدا نہ مانو، محمد کو اللہ کا رسول مانو، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ادا کرو۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے ایمان کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا، اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں، اس کے کتابوں، اس کے پیغمبروں، آخرت پر اور تقدیر پر ایمان لانا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ پھر انہوں نے احساس کے بارے میں پوچھا، اور آخر میں جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تمہیں پتہ ہے اتنا ہی مجھے بھی، صرف اللہ ہی اس کے بارے میں جانتا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، پھر مجھے اس کے کچھ نشانیات بتا دیں۔ اس ڈسکشن میں جتنی باتیں ہوئی تھی وہ پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کی تھی، لیکن یہ واقعہ ان کی وفات سے کچھ ہی عرصہ پہلے کا تھا، جب آلموسٹ پورا قرآن نازل ہو چکا تھا۔ لیکن جو نشانیاں آپ نے قیامت کی بتائیں وہ پہلی بار کسی کو بتائی جا رہی تھی، اور ان نشانیوں کا تعلق صحابہ سے زیادہ ہم سے ہے، کیونکہ جو نشانیاں آپ نے بتائی وہ صحابہ نے اپنی زندگی میں پوری ہوتی ہوئی نہیں دیکھی، بلکہ یہ نشانیاں ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب جبریل علیہ السلام نے صرف صحابہ کو نہیں بلکہ آج کے مسلمانوں کو بھی قیامت کی امپورٹنٹ نشانیاں سکھانے آئے تھے۔ آپ نے فرمایا، جب اولاد اپنے والدین کو غلام سمجھے گی، جب یہ ننگے پاؤں غریب چرواہے ایک دوسرے سے لمبی بلڈنگ بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ پھر وہ اٹھ کر چلے گئے۔ پھر آپ نے صحابہ سے کہا کہ جاؤ اس آدمی کو ڈھونڈو، لیکن اس دن کے بعد وہ کبھی کسی کو بھی نظر نہیں آئے۔ آپ نے ننگے پاؤں غریب چرواہے کا ذکر کیا تھا، جنہیں اس زمانے میں عرب بیڈوینز کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ عرب کے دوسرے غریبوں سے الگ رہتے تھے اور ایک جگہ پر نہیں رکتے تھے، اپنے جانوروں کے ساتھ گھومتے رہتے تھے، ایک نومیڈک لائف گزارتے تھے۔ یہ عجیب اس لیے تھا کیونکہ اس زمانے میں یہ بیڈوین سب سے غریب لوگ میں سے ہوتے تھے۔ صرف اس وقت نہیں بلکہ اس حدیث کے 1000 سال بعد بھی یہ سب سے لوور کلاس مانے جاتے تھے۔ صحابہ حیران تھے کہ یہ لوگ کیسے آپس میں لمبی بلڈنگز بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلافت دنیا میں پھیل گئی تو اسلام دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گیا۔ الیگزینڈر دی گریٹ اور جولیس سیزار کے امپائر سے بھی بڑی۔ اس کا فائدہ اٹھا کر یہ بیڈوینز دنیا بھر میں پھیل گئے، لیکن ان کی بڑی پاپولیشن عرب میں ہی رہی، ان کا کلچر نہیں بدلا، وہ ویسے کے ویسے ہی رہے۔ 1000 سال بعد عثمانیہ خلافت آخری زمانے میں دنیا ایک نئی انڈسٹریل دور میں داخل ہو رہا تھا، تو عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید نے ریفارم لایا، جس میں استنبول سے مدینہ تک ٹرین بنائی گئی، لیکن راستہ روکنے والے یہی بیڈوینز تھے، جنہوں نے 1757 میں 200 حاجیز کو شہید کیا تھا۔ اس کے بعد عثمانیہ سلطان نے ان کا کلچر بدلنے کی کوشش کی، لیکن بیڈوینز قبیلے ان سے ناراض تھے۔ پھر ابن سعود نے انہیں اکٹھا کر کے برٹش کی مدد سے آٹومن امپائر کے خلاف فوج بنائی، اور آج جسے ہم سعودی کہتے ہیں، اسے فتح کر لیا۔
کچھ سال بعد جب ان کے علاقوں میں تیل ملا تو یہ بیڈوینز دنیا کے امیر ترین لوگ بن گئے۔ ان میں سے کئی ملینئر اور بلینئر بن گئے۔ لیکن جب آئل انڈسٹری والوں کو سمجھ آیا کہ یہ تیل ہمیشہ نہیں چلے گا، رولر شیخ محمد بن رشید جو بیڈوینز کے قبیلے سے ہے، وہ دبئی کو آئل سے ٹورزم اور بزنس کی طرف لے گئے، اور چند سال بعد دبئی دنیا کا بیسٹ سٹیز میں شامل ہو گیا۔ پھر دنیا کی سب سے لمبی بلڈنگ برج خلیفہ بھی دبئی میں بنی۔ 4500 ایئرز پہلے مصر میں فرعون کا بنایا ہوا پیرامڈ آف غزہ سب سے لمبی بلڈنگ تھی۔ یہ ٹائٹل 3800 ایئرز تک اسی کے پاس رہا۔ پھر یورپ کے ایک چرچ نے، آئیفل ٹاور نے اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر نے یہ ریکارڈ توڑ دیا۔ دبئی کی سکسیس دیکھ کر سعودی نے بھی اسے کاپی کیا۔ مکے میں کعبے کے سامنے دنیا کی 4تھی سب سے بڑی بلڈنگ بنائی، اور کچھ سال بعد دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ کا پلان اناؤنس کیا، کنگڈم ٹاور یا جدہ ٹاور، جو برج خلیفہ سے بھی بڑی ہوگی۔ اس پروجیکٹ کو لیڈ کر رہے ہیں الولید بن طلال جو بیڈوینز قبیلے سے ہے۔ پھر دبئی نے سعودی سے آگے نکلنے کے لیے ایک بڑی بلڈنگ بنانے کا پلان کیا جو دونوں سے بڑی ہوگی۔ اب تو عرب کنٹریز ایک دوسرے کو اپنے پروجیکٹس کی ہائٹ بھی نہیں بتاتے تاکہ دوسرا اس سے بڑی بلڈنگ اناؤنس نہ کر دے۔ اس طرح ایک بہت انٹینس کمپٹیشن چل رہا ہے، اور آلموسٹ سب پروجیکٹ کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو بیڈوینز قبیلے سے ہے، اور یہ سب کچھ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جبریل علیہ السلام کے ذریعے صحابہ کو بتا دیا تھا کہ ایک دن وہ ننگے پاؤں غریب چرواہے لمبی بلڈنگز بنانے میں آپس میں مقابلہ کریں گے، اور یہ قیامت کی ایک بہت امپورٹنٹ نشانی ہے جسے آج ہم اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھ رہے ہیں۔